اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں فائدہ دیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولادیں، من اللہ کے سامنے شیئا کچھ بھی، واولئک اور یہ لوگ، ہم وہی، وقود ایندھن ہوں گے، النار آگ کا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کو ان کے مال اور اولاد اللہ کے سامنے کچھ فائدہ نہیں دیں گے، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کدأب جیسے حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہیں جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کو، فاخذہم اللہ ان کو پکڑ لیا اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جیسے آل فرعون اور ان لوگوں کا حال ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کل فرما دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں سے فرما دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کانا یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، آیت نشانی، عبرت، فی فئتین دو جماعتوں میں، التقطا جو لڑی، فیت یا جمع ہوئیں، فیتن ایک جماعت، تقاتل لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اخرى دوسری جماعت، کافرتن کافر تھی، یرونہم وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین ظاہری آنکھوں سے، واللہ یؤید اللہ تعالیٰ قوت بخشتے ہیں، بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے، من یشاء سے چاہتے ہیں، ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ عبرت بڑی عبرت ہے، لیؤولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں لڑیں، ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، اور اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے، ان کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی مدد سے مضبوط کر دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ زین للناس، زینا خوبصورت بنا دی گئی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات شہوتوں کی محبت، یہ مرغوب چیزوں کی محبت، وہ کون سی ہیں، من النساء عورتیں ہیں، والبنین اور بیٹے ہیں، والقناطیر اور خزانے ہیں، المقنطرہ جو جمع کیے ہوئے ہیں، من الذہب سونے کے، والفضہ اور چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، المسومہ نشان لگائے ہوئے، والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ اور اللہ کے پاس ہے، حسن المآب بہترین ٹھکانہ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور جانور اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ کل فرما دیجیے، او نبیکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیزوں کی، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو ڈرتے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری جاری ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، ان میں خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج اور بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ، ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ بصیر العباد اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہت بہتر چیز کی خبر دوں، تقوی والوں کے لیے، ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ الذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارا رب، اننا بے شک ہم نے، آمنا ایمان لے آئے، فاغفر لنا معاف کر دیجئے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا ہمیں بچا لینا، عذاب النار جہنم کے عذاب سے۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں،
اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، بالاسحار سحری کے وقت۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ شہید اللہ گواہی دی ہے اللہ نے انہ لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور فرشتوں نے، وذوالعلم اور علم والوں نے، قائمن جو قائم ہیں بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ انصاف کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے، یہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہی ہے۔ اور مختلف اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ من بعد مگر اس کے بعد کہ جاءہم ان کے پاس آ گیا علم، بغین بغاوت سرکشی کی وجہ سے، بینہم آپس کی، ومن یکفر جو انکار کرتا ہے بھی آیات اللہ کی آیات کا، فإن اللہ بے شک اللہ سریع جلدی الحساب حساب لینے والا ہے۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کو جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک پھر بھی اگر وہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے، فقل فرما دیجیے اسلمت تو میں نے تو جھکا لیا، تابع کر لیا، وجہیہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے، ومن اتبعن اور جس نے میری پیروی کی، وقل فرما دیجیے للذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، والامیین اور ان پڑھ لوگوں سے، اسلمتم کیا تم بھی اطاعت اختیار کرو گے؟ فإن اسلموا اگر وہ اطاعت اختیار کر لیں یا فرمانبرداری کریں، فقد اہتدوا ہدایت پا جائیں گے، وإن تولوا اگر وہ منہ پھیر لیں، فإنما یقیناً علیک البلاغ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد اللہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، سر جھکا لیا ہے۔ اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو، کیا تم فرمانبرداری کرتے ہو؟ اگر یہ بھی فرمانبردار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہو جائیں گے، اور یہ اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی، جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ دنیا میں کافروں کو اسی فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، عہدہ بہت اونچا ہے، اولاد بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں، اگر ایمان نہ ہو تو آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی، البتہ اہل ایمان کو فائدہ دیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ نے یہ حوالہ دیا کہ آل فرعون کو دیکھیں، جو لوگ ان سے پہلے کافر گزرے ہیں ان کو دیکھیں، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں، توبہ کرنے والوں کو معاف فرمانے والے ہیں، توبہ نہ کرنے والے کفر و شرک یا گناہوں پر قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں بس اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، نہ وہ فرائض کو ادا کرتے ہیں، نہ واجبات ادا کرتے ہیں، نہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نہ ظلم و زیادتی سے باز آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو گناہوں کو اللہ پکڑتے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اب کافروں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم جہنم کے پاس جمع کیے جاؤ گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ مدینہ میں یہود کے قبائل یہ قبائل آباد تھے، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، تو بنو قینقاع بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا گیا۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا، ان کے لوگ قتل کیے گئے۔ پھر خیبر میں یہودی رہتے تھے، خیبر فتح ہو گیا، تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ اس طرح یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا واقعہ بیان فرمایا کہ دو جماعتیں آپس میں لڑی تھیں، ایک مسلمانوں کی جماعت تھی وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، دوسری جماعت کافروں کی تھی وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے لڑ رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یرونہم مثلیہم، ہر جماعت دوسری کو اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی۔ مسلمانوں کی طرح 313 تھی تو وہ ان کافروں کو تقریباً 600 یا 700 دیکھ رہی تھی، اور جو کافر تھے وہ 1000 تھے،
وہ مسلمانوں کو 2000 دیکھ رہے تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت اللہ نے تعداد دکھائی، اس لیے دکھائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں. حالانکہ کافر تو 1000 سے زیادہ تھے، ان کو اللہ نے 600 یا 700 دکھائے تاکہ مسلمان خوش ہوں کہ یہ کافر ہم سے بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہیں بلکہ ڈبل کی تعداد میں ہیں، ان سے مقابلہ ہم کر لیں گے. اور کافروں کو اللہ نے مسلمان ڈبل دکھائے، یعنی خود کافر جو 1000 تھے ان کو مسلمان 2000 نظر آئے تاکہ ان کے حوصلے پست ہوں. تو جب جنگ شروع ہوئی اس وقت یہ کیفیت تھی، تو یہ کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ کی اس میں بھیجے حکمت تھی. جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جماعت کو دوسری جماعت اپنے سے کم تعداد میں دکھائی. یعنی کافر یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہم سے کم ہیں، مسلمان سمجھتے تھے کافر ہم سے کم ہیں، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور بھاگے نہیں اور کافروں کو نقصان ہو، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو. چنانچہ ایسے ہی ہوا، پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی. جنگ بدر اس لیے ہوئی تھی کہ مشرکین کا ایک قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے تاکہ یہ مزید ہم میں پریشان نہ کر سکیں. تو ابو سفیان کا لیڈر تھا اور وہ قافلے کا سربراہ تھا، وہ لے کے جا رہا تھا. تو پھر جب اسے اطلاع ملی کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، اس نے راستہ بدل کے مکہ کا راستہ اختیار کیا. لیکن مکہ میں اطلاع بھیج دی کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں. چنانچہ پھر وہ لوگ وہاں سے لڑنے کے لیے آئے مسلمانوں سے. ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ آپ واپس چلے جائیں، نہ لڑیں، ہم خطرے سے باہر ہو گئے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کو تہس نہس کر کے واپس جائیں گے. تو اس طرح یہ لوگ آئے اور پھر یہ کافر شکست کھا کے گئے. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے مضبوط کر دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو آج کثیر تعداد میں ہے اس سے فتح حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کمزور اہل ایمان کو بھی فتح عطا فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ آدمی کبھی بھی اہل حق سے مقابلہ نہ کرے. جو آدمی خود فاسق فاجر ہے یا کافر ہے یا دین سے دور ہے، وہ دیندار لوگوں سے اگر مقابلہ کرے گا تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ سچے دیندار ہیں تو ان زیادہ تعداد والے بے دین لوگوں کو شکست ہوگی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 بڑی اہم ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کے دل میں کچھ چیز کی محبت ڈال دی گئی ہے، کچھ چیزوں کی محبت. تو فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات یہ مشتہیات ان کے معنی میں، اس کے معنی وہ چیزیں جو طبی طور پر انسان کو مرغوب و پسندیدہ ہوتی ہیں. انسان کے دل میں اللہ کی پسند ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے، رغبت اور شوق ڈال دیا ان کا. تو کچھ چیزوں کا نام لیے، ان میں سب سے پہلے نام لیا عورتوں کا. جو بھی عاقل بالغ مرد ہوتا ہے تو اس کے دل میں عورت کی محبت ہوتی ہے. تو شریعت نے ان چیزوں کے استعمال سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان سے حلال تعلق رکھا جائے، اعتدال سے ان کو اختیار کیا جائے، شریعت کے در میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے. تو یہ چیزیں بری نہیں ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں یہ عورت کے بارے میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں. اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری استعمال کی چیز ہے، ان چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے جو انسان کے لیے دین دنیا دونوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے، یعنی نیک بیوی اس سے مراد ہے. اسی طرح آپ نے اگر غلط استعمال ہو اور یا غلط معاملات و تعلقات پر عورت کو فتنہ قرار دیا ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث ہے ما ترکت بعدی فتنۃ ضر علی الرجال من النساء. اس کا مطلب یہ کہ میرے بعد جو فتنے ظاہر ہوں گے ان میں سے مردوں کے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے. عورتیں فتنہ کیسے بنتی ہیں کہ انسان بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر والدین کی حق تلفی کرے یا اس کی محبت میں ناجائز کام کرے یا قطع رحمی کا تعلقات کرے، اس کی ناجائز باتیں مانے، پھر وہ بڑی فتنہ آزمائشی بن جاتی ہے. اور ضرورت بھی ہے انسان کی، اس سے نسل انسانی چل رہی ہے کہ دل میں عورت کی محبت نہ ہو تو انسان بس کیسے قریب جائے گا، تعلق کیسے قائم کرے گا، نکاح کیسے کرے گا، نسل انسانی کیسے چلے گی. کہ بنین بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں. کیسے نعمت ہیں؟ اس سے مقصد مسلمانوں کی اگر قوت میں اضافہ ہو، بڑھاپے میں سہارا ہو اور یہ مرنے کے بعد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، پھر یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہیں. اور اسی طرح پھر یہ فرمایا کہ والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جو ڈھیر ہیں، تو یہ بھی انسان کے لیے، انسان دل میں کی محبت ہوتی ہے. محبت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں اپنے مقاصد تک جو پہنچتا ہے دولت کے ذریعے پہنچتا ہے. مکان بناتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے دولت کے ذریعے. دولت نہ تو ضرورتیں انسان کو حاصل نہیں ہوتی. محبت دل میں ڈال دی اللہ نے. والخیل المسومہ، اسی طرح جو گھوڑے ہیں اگر اچھی نیت سے رکھی جائیں گے جہاد میں کام آئیں گے اور فائدہ دیں گے تو یہ باعث ثواب ہیں. والانعام، جانور ہیں. والحرث، کھیتی ہے.
جانور سے انسان دودھ گوشت حاصل کرتا ہے، نسل بڑھاتا ہے، اللہ کی مخلوق بھی ہیں، تو اللہ نے نسل چلانی ہے، ان کی محبت دل میں ڈال دی، کھیتی کی محبت دل میں ڈال دی۔ فَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عند، اور یہ استعمال کرنا چاہیے، جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، اعتدال سے چیزیں استعمال کرنی چاہیے، تو کوئی بری چیزیں نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ واللہ عند حسن المآب، لیکن بہترین تو وہ زندگی اور وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، اہل ایمان کو اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 15 میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم خبر دوں اس سے بہتر چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے پاس وہ جنتیں ہیں اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اخلاق ان کے پاکیزہ ہوں گے، جسم پاکیزہ ہوں گے، اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے بچانا، اور یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب خود کو روکنا ہوتا ہے، گناہوں سے روکنا، غلط باتوں سے، غلط کاموں سے روکنا بھی صبر میں داخل ہے۔ بے صبری اور بے ناشکری کی باتیں زبان سے نہ کہنا بھی صبر میں داخل ہے۔ وہ لوگ سچ بولتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جائز کاموں میں، اور سحری استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں یہ فرمایا کہ اللہ نے گواہی دی ہے، اہل علم نے، فرشتوں نے جو انصاف سے قائم ہے، سب نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک تو توحید کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اس سے کہ توحید اتنی عظیم و شان چیز ہے، سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ توحید ہی اصل ہے اور شرک غلط ہے۔ اور دوسرا، اس آیت سے اہل علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی بیان فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اولو العبادہ، عبادت والے، یا اولو الحج، حج والے، عمرہ والے، اولو الجہاد، جہاد والے گواہی دیتے ہیں۔ یقیناً وہ سب کام نیکی کے ہیں، لیکن سب کی بنیاد علم ہے۔ انسان کے پاس جہاد کا، نیکی کا علم ہوگا تو وہ صحیح عبادت کرے گا، اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے۔ میں کہ اہل علم گواہی بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں، وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جتنے دنیا میں مذاہب چل رہے ہیں ان میں سب ادیان میں اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین دین جو ہے اور وہ معتبر دین، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرمانبرداری، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا فرمانبردار ہوگا تو اس کے کام، اس کی باتیں معتبر ہوں گی۔ اور اس فرمانبرداری کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا، عبادت کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر بات میں انسان اللہ کے قانون کا پابند ہو، اس کی فرمانبرداری کرے۔ فرمان بردار لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فرمان کو اٹھانے والا، مراد ہے اطاعت کرنے والا، کہ ہر کام میں انسان کا چلنا پھرنا، بولنا، سوچنا، پکڑنا، دیکھنا، سننا، سوچنا، سب کا سب اسلام کے مطابق ہو۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے اور یہ زندگی اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہی اسلام لے کر آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں نقصان اٹھائے گا وہ۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں کہ جی یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہندو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، جی سب اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ جاہل لوگ یہ بات کہتے ہیں، جو علم شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں، غلط ہے۔ اللہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام معتبر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اہل علم، اہل کتاب کے پاس جو کتاب آئی، علم آیا، پھر بھی وہ اختلاف کرتے رہے، فرقہ بندیاں کرتے رہے، فرقوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ کیوں ہوتے رہے؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کے حسد اور بغض کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ جو اختلاف علم کی بنیاد پر ہو، تحقیق کی بنیاد پر ہو، دیانتداری کی بنیاد پر ہو، جیسے علماء کے اندر ہوتا ہے، چار فقہ ہیں، فقہ شافعی، حنبلی، مالکی ہے، اسی طرح جو مسالک ہیں یا سلسلے ہیں، تو وہ اختلاف شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ جو اختلاف آپس کی ضد کی وجہ سے ہو کہ ایک شخص نہ اللہ کی کتاب کو دیکھتا ہے، نہ نبی کی حدیث کو دیکھتا ہے، بس وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا اسے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں اسے تسلیم بالکل نہیں کروں گا، کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا، قیامت تک تسلیم نہیں کروں گا اس بات کو، تو ایسے اختلاف اکثر ضد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو دیانتداری کی بنیاد پہ اختلاف ہوتا ہے، اس میں اختلاف کرنے والا یہ کہتا ہے کہ فلاں آیت کی روشنی میں، فلاں حدیث کی روشنی میں میری رائے یہ ہے، اگر مجھے بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے، سمجھا دیا جائے، میں اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، اپنی بات واپس لے لوں گا۔ تو ایسا جو اختلاف ہے دوسری قسم کا، یہ دیانتدارانہ ہے اور یہ صحیح ہے۔ ایسی اختلاف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اختلاف علماء امتی رحمہ، ابو کما قال علیہ السلام، میری امت کے علماء کا جو اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے۔ جو ضد کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے وہ باعث زحمت ہوتا ہے اور پریشانی اور تکالیف کا باعث ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ کی یاد کا انکار کریں گے تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ سخت
حساب لینے والے جلدی حساب لینے والے ہیں، ان سے اللہ حساب بھی لیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں یہ فرمایا اگر اب بھی کفار و مشرکین آپ سے جھگڑیں کہ آپ کا دین معاذ اللہ سچا نہیں یا آپ سچے نہیں ہیں، تو انہیں فرما دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا، میں اللہ کا فرمانبردار ہوں، میرے متبعین پیروکار ہوں، ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ ہم اللہ کے مطیع فرمانبردار ہیں۔ اہل کتاب سے بھی بات فرما دیجیے، ان پڑھ لوگوں سے فرما دیجیے کہ کیا تم بھی فرمانبردار ہو، اللہ کی باتیں آپ مانتے ہو؟ اگر تم بھی اللہ کی باتیں مان لو، فرمانبردار بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر منہ پھیرو گے تو میری ڈیوٹی تو اللہ کی طرف سے اور کام یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح بات پہنچا دوں، باقی اللہ بندوں خود دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم خود اللہ کے مطیع فرمانبردار بنیں، دین کے فرمانبردار بنیں، اپنے نبی کے فرمانبردار اور مطیع بنیں، اپنا چہرہ اور اپنا سر ان کے سامنے جھکا لیں، ان کی ہر بات مانیں، اور دوسروں کو ہم یہی کوشش کریں کہ مطیع فرمانبردار بن جائیں۔ اگر وہ نہ مانیں اور تسلیم نہ کریں، خواہ کوئی بھی ہوں، اپنے گھر کے افراد ہوں یا اسی طرح خاندان کے، محلے پڑوس کے رشتہ دار ہوں، بس انہیں پہنچا دیں، اور انہیں کہ اللہ تعالیٰ انما علیک البلاغ، بس آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔